السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئی ایم شمس العالم ظہیری۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے دجال کے جاسوس کیسے ہوں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ سکے۔ حدیث شریف میں دجال کے ان 3 سوالوں یعنی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے جو دجال نے سوال کیے تھے، جس کا تذکرہ گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ بیسان کا باغ، اسی طرح بحیرہ تبریہ کا پانی اور اسی طرح زگر کا چشمہ، یہ 3 سوالات کیے تھے۔ ان 3 سوالات کے علاوہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا دجال سے ملاقات سے پہلے ایک ایسے مخلوق سے ملاقات ہوئی تھی کہ جس کے جسم پہ بال تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، جزیرے میں ہمیں ایک عجیب و غریب مخلوق ملی جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ جساسہ یعنی جاسوسی کرنے والے، جاسوس یا جاسوسہ کو کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس جزیرے پر دجال کے علاوہ جو واحد جاندار موجود تھا وہ جاسوسی پر متعین ایک عجیب و غریب مخلوق تھی۔ اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ جاسوسی اور اطلاعات کا حصول دجال کا اہم ترین حربہ ہوگا۔ اطلاعات کا حصول نگرانی اور خفیہ اطلاعات کا حصول خفیہ نگرانی سے ہوتا ہے۔ دجال دنیا بھر میں اپنے کلی اقتدار کے قیام اور استحکام کے لیے خفیہ نگرانی کا جال بچھائے گا اور زمین پر موجود کسی متنفس کو اپنی اکلوتی آنکھ کے دائرے سے باہر نہ جانے دے گا۔ اس کے لیے کچھ ایسی چیزیں ابھی سے شروع ہو گئی ہے جو دجال کے اس ہماگیر گرفت اور جابرانہ جکڑ بندی کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ مثلا ڈیٹا انفارمیشن۔ کچھ عرصے سے پوری دنیا میں ہر زیروح کے قوائف جمع کرنے کا ایک نظام متعارف ہو رہا ہے جو دھیرے دھیرے اپنا دائرہ کار بڑھا رہا ہے۔ بظاہر اس کا عنوان متاثر کن ہے، مثلا ملکی سلامتی کے لیے وطن کے اصل باشندوں کے قوائف جمع کرنا۔ چنانچہ روئے زمین پر بسنے والے اکثر بنی آدم کے نام، پتے، تصویریں، انگلیوں کے نشانات کسی نہ کسی عنوان سے کہیں نہ کہیں محفوظ کیے جا چکے ہیں۔ کسی فرد کے بارے میں مکمل معلومات انگلی کی ایک حرکت سے اسکرین پر لائی جا سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ملکی سلامتی کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کا کیا جائے کہ ملکی سلامتی کے لیے اربوں روپے خرچ کر کے جمع کیا جانے والا یہ مواد بیلجیم کے دارالحکومت برسلز بھیج دیا جاتا ہے، اور اس طرح ہر فرد کو نیٹو کی زیر نگرانی کام کرنے والے ایک ماسٹر کمپیوٹر کی نکیل ڈال دی جاتی ہے۔ نادرا جیسے ادارے اسی لیے وجود میں لائے گئے ہیں کہ کچھ سالوں بعد تک کوئی بھی فرد خفیہ نگران کاروں سے چھپا نہ رہ سکے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے جاسوسی کے نظام ہیں، ان میں سے ایک نگران کیمرے ہیں۔ دنیا بھر میں نگرانی کا فریضہ انجام دینے والے کیمرے جا بجا نصب ہو گئے ہیں اور تیزی سے ہر جگہ پھیل رہے ہیں۔ کراچی میں بڑی شاہراہوں کے علاوہ حبیب چورنگی جیسی جگہ میں بھی کیمروں سے لدا ہوا بلند و بالا ٹاور نصب ہے، جسے دیکھ کر اپنے ملک کی تیز رفتار ترقی پر رشک آتا ہے۔ عام طور پر کیمروں کی موجودگی کا جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس طرح جرائم سے تحفظ، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور شاہراہوں پر تیز رفتار ڈرائیونگ روکنے میں مدد ملتی ہے، لیکن اصل مقصد نگرانی ہے، اور اس مقصد کے لیے کرۂ ارض کے ارد گرد درجنوں سیٹلائٹس مصنوعی سیارے ہیں۔ یہ سیٹلائٹ اپنے کیمروں کے ذریعے زمین کے ایک مربع گز کی واضح ترین تصویر حاصل کر کے کھوئی ہوئی سوئی بھی تلاش کر لیتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک گھروں کے اندر ہونے والی سرگرمیاں نہیں دیکھ سکتے۔ چھتوں کے نیچے ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں جاننے کے لیے انہیں سروے انفارمیشن پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے گھر سے نکلنے اور واپس آنے تک آپ پر نظر رکھی جاتی ہے۔ گلیوں میں نصب کیمروں، دکانوں، بسوں، ریل گاڑیوں میں نصب کیمروں کے ذریعے آپ کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے۔ ٹرانسپورٹ کیمرے تو نہایت حساس اور بٹن کے سائز کے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ برادری کے بگ برادر آپ کو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ واپس گھر آ جاتے ہیں
تو سیٹلائٹ چینل سبسکرپشن کے ذریعے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کون سے چینل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ کے ٹیلی فون ریکارڈ کے ذریعے وہ آپ کے خاندان اور دوستوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آپ کے کمپیوٹر کے ذریعے انہیں علم ہے کہ آپ کون سی ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں، کون سی ای میل آپ کو ملتی ہے اور آپ کے کمپیوٹر لنکس کیا ہے۔ کچھ کلیدی لفظ کی ورڈز ہے جو مشکوک ہے، انہیں کمیونیکیشن سسٹم مواصلاتی نظام میں فیڈ کر دیا گیا ہے۔ مثلاً اسامہ بن لادن، آپ انہیں آن لائن لکھیں یا ادا کریں۔ خصوصی نگرانی از خود آپ کو اپنے فوکس میں لے لیتی ہے۔ آپ چاہے فون پر ہو، ای میل کریں یا کوئی ویب سائٹ وزٹ کر لیں، آپ کی جاسوسی شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے جساسہ۔ اسی طرح آج کل ٹکٹ بنوانے کے لیے ذاتی معلومات دینی پڑتی ہے، فون نمبر لکھوانا پڑتا ہے۔ اندرون ملک پروازوں کے لیے بھی شناختی کارڈ لازمی ہوتا جا رہا ہے۔ عمرہ یا حج پر جانا اور بیرون ملک سفر کرنا تو اپنے آپ کو ہر لمحے نادیدہ اکلوتی آنکھ کے اعلی کاروں کی نگرانی میں دینے کے مترادف ہے۔ یہ دراصل باشندگان کرۂ ارض کے گرد ہمہ وقت نگرانی کا حصار سخت کرنے کی طرف پیش رفت ہے۔ دجالی قوتوں نے سرمایہ کی منتقلی پر کس قدر گہری نظر رکھی ہوئی ہے، اس کا اندازہ اس سے کریں کہ بیرون ملک سے کوئی شخص کسی فرد یا ادارے کو رقم بھیجنا چاہے تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک نیو یارک سے اس کی کلیئرنس نہ ہو جائے۔ اندرون ملک رقوم بھجوانے کے لیے بھی بیسیوں سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ صرف عوام کی زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے بلکہ ان کے گرد دجال کی جاسوس طاقتوں کا گھیرا بھی تنگ ہو رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں فری میسنز ایک خلا کو پر کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کاغذی کرنسی کو استعمال کرنے والے شخص کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا۔ چنانچہ تب سے ایسے اقدامات ہو رہے ہیں کہ کاغذی کرنسی کو ایک ایسے نظام سے بدل دیا جائے گا جس کا مکمل طور پر الیکٹرانک فنڈز ٹرانسفر پر انحصار کرے، بالفاظ دیگر ایک ایسا نظام جس کا مکمل انحصار کارڈ پر ہو۔ برطانیہ میں ملکی سطح پر اسمارٹ کارڈ اور الیکٹرانک منی کو متعارف کرانے کے لیے ایک قدم آزمائشی طور پر اٹھایا گیا ہے۔ مونڈیکس اسکیم مغربی مڈ لینڈ بینک اور برٹش ٹیلی کام کی سرپرستی حاصل ہے اور یہ برطانیہ میں اسمارٹ کارڈ کی پہلی آزمائش ہے۔ اسمارٹ کارڈ کے اندر ایک مائکرو چپ ہوتی ہے جو کہ نہ صرف مالی معاملات کو ریکارڈ کرتی ہے بلکہ ہر اس چیز کو ریکارڈ کرتی ہے جس کے لیے اسے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اسمارٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ، لائبریری کارڈ، سفری کارڈ، فون کارڈ اور ممکنہ طور پر ایک شناختی کارڈ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ شناختی کارڈ میں کافی تفصیل موجود ہوتی ہے مگر اس کے ذریعے کسی خاص وقت میں کسی شخص کا صحیح طور پر کسی مقام پر ہونے کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے لیے ایسے سراغ رساں آلہ کی ضرورت ہے جس کو کارڈ میں ڈالا جا سکے اور متعلقہ فرد زمین میں جہاں بھی موجود ہو اس کارڈ کے ذریعے اس کا صحیح محل وقوع جانا جا سکے۔ یہ سراغ رساں ایک ایسا آلہ شناختی آلہ بھی ہو سکتا ہے جس میں مائکرو چپ لگی ہو اور اس سے بہت سے کام لیے جا سکے۔ اسے جلد کے نیچے برقی پیوندکاری کے ذریعے چپکایا جا سکتا ہے۔ موبائل فون میں پہلے سے ایسی چپ استعمال ہو رہی ہے اور ہمارے ایک سابقہ صدر نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا ہے کہ اس کے ذریعے 95% مطلوبہ افراد کا سراغ لگانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ یہ چپ ایسے سگنل چھوڑتی ہے جنہیں زمین کا سب سے نچلا مدار پر کوئی سیٹلائٹ وصول کر سکتا ہے۔ اس طرح کسی چیز کا محل وقوع جاننا اور اس کی شناخت ممکن ہو سکتی ہے۔ اگرچہ یہ افسانہ سا لگتا ہے، بہرحال یہ ایک حقیقت بنتی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت تقریباً 48 گلوبل پوزیشننگ سیٹلائٹس مدار میں موجود ہیں جو کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے زیر استعمال ہے۔ یہ سیٹلائٹس آنے والے سگنل پر عمل کرنے اور سگنل دینے والے آلے کی طرف صحیح انفارمیشن پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فی الوقت یہ ٹیکنیک ٹینکوں، جنگی بحری جہازوں، طیاروں یا دستی آلات، موبائل، لیپ ٹاپ میں استعمال ہو رہی ہے۔ اگلا قدم یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے آلات متعارف کرائے جائیں جو ہر ایک فرد پر سورس سگنل پیدا کرے۔ حال ہی میں ایک قسم ان آلات کی خاص طور پر بنائی گئی ہے۔ یہ ایک برقی ٹیگ ہے۔ اس کو برطانیہ میں ان افراد پر استعمال کیا جا رہا ہے جن کی نگرانی مطلوب ہے۔ اس کی وجہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ جیلوں میں موجود مجرموں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ اس ٹیگ کو مجرم کی کلائی کے گرد فٹ کیا جاتا ہے
اور پھر اس کی نگرانی کی جاتی ہے کہ کوئی مجرم جیل کے ضابطے کی خلاف ورزی نہ کرے۔ آئندہ سالوں میں اس اسکیم کو دوسرے ممالک میں بھی پھیلانے کا ارادہ ہے۔ 13 نومبر 1997 عیسوی میں روزنامہ ٹیلی گراف کے ایک آرٹیکل میں برطانیہ کے ہوم سیکرٹری جیک اسٹرا نے بیان دیا، پچھلے چند سالوں میں لوگوں کے اعتماد کی وجہ سے الیکٹرانک ٹیکنگ بہت تیزی سے پروان چڑھی ہے۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ اس میں یعنی ٹیکنگ کی اسکیم میں ترقی کی وسیع صلاحیت موجود ہے۔ یعنی لوگوں کو اپنی دیکھنے والی اکلوتی آنکھ کے نیچے رکھ کر مشین اب پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے منصوبوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور یہ کام کسی بھی ایسے ذریعے سے کر سکتے ہیں جو اس ضرورت کو پورا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔